ان کو معلوم ہوگا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو بچانا تھا، کل سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا، اسماعیل علیہ السلام کو بچانا تھا تو ایک دمبا آیا تھا، اور حسین چاہتے سواری کوئی ناقہ جنت سے آ جاتا، کہ نہیں اسماعیل جزوی امام کا بیٹا ہے، حسین کلی امام ہے، جنت سے ناقہ نہیں آئے گا، رسول تم کو ناقہ بننا ہے۔ رسول ناقہ بنے، نانا اونٹ کی مہار ہوتی ہے، اپنی زلفیں حسین ابن علی کے ہاتھوں میں، حسن کے ہاتھوں میں۔ میں تو سمجھتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب اسی دن سمجھ میں آیا جب رسالت کی زلفیں امامت کے ہاتھوں میں مہار تھی۔ اب کہتے ہیں نانا اونٹ تو بولتے بھی ہیں، ہمارا اونٹ بولتا نہیں، اونٹ کی طرح حضور نے بولنا شروع کر دیا۔ اور رسول کون ہے؟ ما ینطق عن الہوی، جو وحی کی روشنی میں بات کرتا ہے، وحی کے بغیر اس کی زبان پر کوئی لفظ نہیں آتا۔ یوں کہوں کہ اس وقت وحی ربانی حسین ابن علی کی مشیت، حسین ابن علی کے ناز برداری کر رہی تھی۔ یہ ہے مقام امام۔ ہاں وہ حسین جو اگر مسجد میں آ جائے تو رسول خطبہ ترک کر دے، منبر سے نیچے آ جائے، میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا کربلا کے میدان میں تو آ کے دیکھیے، آپ کا حسین 1951 زخم کھا کے پشت فرس پر جگمگا رہا ہے، کوئی بازو پکڑنے والا نہیں ہے، نہ علی اکبر تھے، نہ قاسم تھے، نہ عباس تھے۔ میرے دل کہتا ہے کہ ماں نے آ کے گود پھیلا دی ہوگی، آ میرے بچے آ، تیرا سر بھی کٹے تو میری آغوش ہو جائے۔ عزادارو اور وہی کی مجالس ہیں، تم خوش نصیب ہو، اطمینان سے حسین پر رو لیتے ہو، لیکن حسین کی ایک بیٹی تھی جس کو اپنے بابا پر رونے بھی نہ دیا گیا، حسین کی بہن تھی جو بھائی کا ماتم بھی نہ کر سکی، کبھی بازار کوفہ میں، کبھی بازار شام میں، کبھی دربار ابن زیاد میں، کبھی دربار یزید میں، اور کبھی زندان شام میں، جہاں دن کو دھوپ پڑتی ہے، رات میں اوس پڑتی ہے، کھانا اور پانی بھی اس قدر نہیں ملتا کہ بچوں کا بھی پیٹ بھر پائے۔ بچوں کی صدائے علاتش قید خانہ شام میں بلند ہوتی رہتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اسی شہر دمشق میں ایک عبداللہ نامی شخص رہتا تھا۔ ایک روز قید خانے کی طرف سے گزرا، بچوں کے رونے کی آواز سنی، زندہ باد سے پوچھا یہ کون سے قیدی ہیں؟ قتل کو علم کے اسیر آئے ہوئے ہیں۔ اپنے گھر پہنچا، اپنی زوجہ سے کہنے لگا کہ میں آج دیکھ کر آیا ہوں کچھ اسیر آئے ہوئے ہیں زندان شام میں، ان کے بچوں کی بھوک اور پیاس سے بلکتی ہوئی صدائیں سن کے آیا ہوں۔ آج شب جمعہ بھی ہے اور تو ہر شب جمعہ کو اپنی زوجہ سے کہتا ہے کھانا پکاتی ہے اور حسین کی سلامتی کی دعا کرتی ہے، آج کھانا پکا کے ان محتاجوں کے لیے لے جا، ان اسیروں کے لیے لے جا۔ زوجہ عبداللہ نے اہتمام کیا، کھانا تیار کیا، خان چنا اور دسترخوان تیار کر کے، کھانا تیار کر کے ایک مرتبہ زندان شام کی طرف آئے۔ زندہ ماں سے اجازت لے کر جیسے قید خانے میں داخل ہوئی، ایک یوسف زندہ پہ نظر پڑی، کچھ بات کرنا چاہی، قیدی نے گلے کی طرف اشارہ کیا، مطلب یہ تھا طاقے گراں بار کا صدمہ ہے۔ اب کبھی دائیں دیکھ رہی تھی، کبھی بائیں دیکھ رہی تھی۔ مرزا نے پوچھا بی بی کس کو تلاش کر رہی ہے؟ کہا ان بیویوں کی سالار کون ہے، سردار کون ہے، میں کسی سے بات کر سکوں۔ اشارہ کیا ثانیہ زہرا کی طرف۔ زوجہ عبداللہ آگے بڑھی، ثانیہ زہرا کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ بی بی کھانا لائی ہوں، خود بھی کھائیے، بچوں کو بھی کھلائیے۔ ایک مرتبہ کھانا دیکھا، ایک مرتبہ فرماتی ہے یہ بتا دے یہ کھانا کیسا ہے، کہیں یہ کھانا صدقے کا کھانا تو نہیں ہے؟ بس اتنا کہنا تھا۔ زوجہ عبداللہ کہتی ہے بی بی صدقے کا کھانا نہیں ہے۔ میری بات سنو بی بی، جب میں چھوٹی سی تھی، بیمار رہا کرتی تھی، اطباء نے لا علاج قرار دے دیا تھا، میرا باپ مجھ کو خدمت رسالت باپ میں لے گیا، ایسے میں چھوٹا شہزادہ حسین مار گیا۔ رسول اللہ نے بلا کے فرمایا حسین بچی کے